वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीआरआर एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, यूपी टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होगी। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कृष्णचंद के अफसानवी मजमुआ अन्नदाता में शामिल अफसाना मूबी के बारे में। लेकिन मूबी को पढ़ने से पहले हम लोग कृष्णचंद के बारे में जानेंगे। जैसे कि कृष्णचंद की पैदाइश नवंबर 1914 ईस्वी और वफ़ात 1977 ईस्वी में हुई है। नाम है इनका कृष्णचंद्र और कृष्णचंद्र वज़ीराबाद ज़िला गुजरनेवाला पंजाब में नवंबर 1914 में पैदा हुए हैं। कृष्णचंद्र का इंतकाल बम्बई में 1977 में हुआ था और कृष्णचंद्र के वालिद का नाम है गौरी शंकर जो डॉक्टर थे और वालदा अमर देवी। कृष्णचंद्र के बचपन कश्मीर में गुजरा था और तालीम लाहौर में पाई थी। हाई स्कूल में कृष्णचंद्र को शायरी का शौक़ हुआ तो अपने उस्ताद दीनानाथ शौक़ को अपनी शायरी दिखाई। उस पर उस्ताद ने न सिर्फ बुरी तरह मजाक उड़ाया बल्कि सख्त सुस्त भी कहा। कृष्णचंद ने बीए 1932 में एमए अंग्रेज़ी अदब में 1934 में सेकंड डिवीज़न में पास किया। कृष्णचंद ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एलएलबी 1937 में पास किया। कृष्णचंद ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ तंज़िया मज़ाहिया मज़मून प्रोफेसर मास्टर ब्लैकी से किया था जो उन्होंने अंग्रेज़ी लाल नंदा के वालिद ब्लाकी राम नंदा के बारे में लिखा था जो फ़ारसी पढ़ाते थे। कृष्णचंद कॉलेज के ज़माने में यरकान के शिकार हुए थे और सेहतमंद होने के बाद अपना पहला अफसाना यरकान लिखा था। कृष्णचंद ने प्रोफेसर सिखों के साथ मिलकर अंग्रेज़ी का एक पर्चा द नॉर्दर्न रिव्यू जारी किया था। कृष्णचंद ने फरीदा नामी एक अंग्रेज़ी खातून के इश्तराक से अंग्रेज़ी माहनामा द मॉडर्न गर्ल शाये किया था। कृष्णचंद की मुलाकात मौलाना सलाहुद्दीन अहमद, मिर्ज़ा अदीब, मिर्ज़ा अहमद नदीम कासवी का आशिक हुसैन बटालवी, देवेंद्र सत्यार्थी, मुमताज़ मुफ्ती, फ़याज़ महमूद और चौधरी नज़ीर अहमद से लाहौर में हुई थी। कृष्णचंद्र ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में प्रोग्राम असिस्टेंट 1937 में मुकर्रर हुए थे। कृष्णचंद की मुलाकात सआदत हसन मंटू, नून मीम राशिद, डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर, फैज़ अहमद फैज़, रेवती सरन शर्मा, जगन्नाथ आज़ाद, चिराग हुस्न, हसरत और हसन राज से दिल्ली से हुई थी। दिल्ली ही में कृष्णचंद के मुरासिम शाहिद अहमद दहलवी मुदीर साकी से हुए और कृष्णचंद्र का पहला नावल शिकस्त साकी दिल्ली से 1943 में शाये हुआ। कृष्णचंद की मुलाकात फ़राक गोरखपुरी, एहतिशाम हुसैन, मजाज, सबते हसन और हयातुल्लाह अंसारी ने लखनऊ में हुई थी। कृष्णचंद्र को डब्लू ज़ैद अहमद ने पूना 1942 में बुलाया था। कृष्णचंद बम्बई 1944 में देविका रानी के बुलावे पर गए थे। कृष्णचंद्र हैदराबाद में मुनाकिद शुदा कुल तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन कॉन्फ्रेंस के रोदाद के तौर पर एक यादगार रपुताज पौधे 1945 में लिखा था। कृष्णचंद ने तक़सीम हिंद के मौजू पर अफसाना हम वहशी 1947 में लिखा था। कृष्णचंद ने अपनी माँ की पसंद से श्रीमती विद्यावती से शादी 1939 में की थी जिनसे 3 बच्चे थे, एक लड़का और 2 लड़कियां। कृष्णचंद की मुलाकात सलमा सिद्दीकी से 1953 में हुई थी और वो सलमा सिद्दीकी के साथ 1967-68 से रहने लगे। कृष्णचंद इश्तराकी नज़रियात के हामी और तरक्की पसंद तहरीक के सरगर्म रुकन थे। कृष्णचंद्र तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन पंजाब के सेक्रेटरी और 1938 में चुने गए थे। कृष्णचंद को तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन की दिल्ली कॉन्फ्रेंस में जनरल सेक्रेटरी 1953 में मुंतखब किया गया। कृष्णचंद्र की 55वीं सालगिरह के मौके पर जश्न कृष्णचंद्र मनाया गया था जिसका इफ्तिताह इंदिरा गांधी ने किया था। फिल्म
ڈویژن نے مہیندر ناتھ کو کرشن چند کی زندگی پر ڈاکومنٹری بنانے کی ذمہ داری 1974 میں سونپی تھی۔ کرشن چندر اچھی غذا کے شوقین تھے، انہیں غالب کی طرح آم بہت پسند تھے۔ کرشن چند کے بعد موضوعات کا تنوع ہے، انہیں ایشیا کا عظیم افسانہ نگار کہا جاتا ہے۔ کرشن چند نے کشمیر کے رومان پر پرورفضا کے پس منظر میں افسانہ لکھنا شروع کیا تھا۔ کرشن چند لکھتے ہیں کہ پہلی بار کہانیاں منڈیر میں لکھی، جھیلم میں ناؤ پر آنگی، مصور کی موت، یرکان، میرے ایک ناول کا پس منظر بھی منڈیر ہے۔ کرشن چند کا پہلا افسانہ یرکان اور آخری افسانہ پاگل پاگل ہے۔ کرشن چند کے تخلیقات میں حقیقت اور رومانیت کا امتزاج پایا جاتا ہے۔ اعزازات ان کے ہیں: کرشن چند کو سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ 1966 میں ملا تھا اور کرشن چندر کو پدم بھوشن 26 جنوری 1969 کو نوازا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے کرشن چند کے کارنامے، جیسے کہ ان کے ناول ہے۔ کرشن چند کے 47 ناول ہیں۔ پہلا جو ناول ہے وہ ہے شکست، 1943 عیسوی میں۔ کرشن چندر نے رسالت ساکی کے مدیر شاہد احمد دہلوی کے لیے گلمرگ کشمیر کے ہوٹل میں شکست کو صرف 21 دن میں مکمل کیا تھا۔ شکست کرشن چند کا پہلا ناول ہے جسے انہوں نے 1942 میں لکھا تھا اور 1943 میں ساکی بک ڈپو دہلی سے شائع کروایا تھا۔ شکست ٹامس ہارڈی کے طرز پر لکھا ہوا علاقائی ناول ہے۔ کردار اس کے ہیں شیام، ونتی، درگا داس، چندرا، موہن سنگھ، چھایا، سوروپ کشن، بسن سنگھ، ملازم حسین۔ اس کے بعد اگلا جو ان کا ناول ہے، جیسے کہ جب کھیت جاگے، طوفان کی کلیاں، دل کی وادیاں سو گئی، آسمان روشن ہے، 52 پتے، ایک گدھے کی سرگزشت، ایک عورت، ہزار دیوانے، غداز، سڑک واپس جاتی ہے، داور پل کے بچے، یہ ناول ہے۔ برف کے پھول، یہ بھی ناول ہے۔ میری یادوں کے چنار، گدھے کی واپسی، بورن کلب، ایک وائلن، سمندر کے کنارے، گدھے کی واپسی، درد کے نہر، لندن کے 7 رنگ، ایک گدھا، نیفا میں، چاندی کا گھاؤ، مٹی کے صنم، زرگاؤں کی رانی، کاغذ کی ناؤ، گنگا بہے نہ رات، فلمی قاعدہ، یہ طنزیہ ہے، 5 لوفر ایک ہیروئن، بانگ کانگ کی حسینہ، دوسری برف باری سے پہلے، گوالیار کا حجام اور بمبئی کی شام، چندا کی چاندنی، 1 کروڑ کی بوتل، مہارانی، پیار ایک خوشبو، ماخوذ، مسینوں کا شہر، ماخوذ، کارنیوال، ماخوذ، آئینے اکیلے ہیں، چنبل کی چنبیلی، اس کا بدن میرا چمن، سونے کا سنسار، محبت بھی قیامت بھی، سپنوں کی وادی، آدھا راستہ، ہونولولو کا راجکمار اور سپنوں کے رہگزر میں، فٹ پاتھ کے فرشتے، یہ ان کا آخری ناول ہے، 1977 میں لکھا گیا ہے۔ اب ان کے کچھ افسانوی مجموعہ ہیں، جیسے کہ کرشن چند کے 33 افسانوی مجموعہ ہے۔ پہلا ہے طلسم خیال، 1939 میں پہلا افسانوی مجموعہ لکھا گیا ہے، اور ہوائی قلعے، گھونگھٹ میں گوری جلے، نظارے، نئے افسانے، زندگی کے موڑ پر، نغمے کی موت، پرانے خدا، انیہ داتا موسٹ امپورٹنٹ ہیں، جو RPSC اسسٹنٹ پروفیسر کے سلیبس میں شامل ہے۔ ہم مویشی ہیں، یہ UGC نیٹ JRF کے سلیبس میں شامل ہے۔ ٹوٹے ہوئے تارے، 3 گنڈے، اجتناء سے آگے، ایک گرجا ایک خندق، سمندر دور ہے، شکست کے بعد، نئے غلام، میں انتظار کروں گا، مزاحیہ افسانے، 1 روپیہ ایک پھول، یوکلپٹس کی ڈالی، ہائیڈروجن بم کے بعد، کتاب کا کفن، دل کسی کا دوست نہیں، کرشن چند کے افسانے، مسکرانے والیاں، سپنوں کا قیدی، مس نینی تال، 10واں پل، گلشن گلشن، ڈھونڈتا تجھ کو، آدھے گھنٹے کا خدا، الجھی لڑکی، کالے بال، دیوتا اور کسان، 1970، یہ آخری مجموعہ ہے ان کا۔ اب ان کے کچھ ڈرامے ہیں، جیسے کہ دروازہ، حجامت، نیل کنٹھ، قاہرہ کی ایک شام، بیکاری، سرائے کے باہر، دروازہ کھول دو، نقش فریادی، مسکرانے والیاں۔ اب ان کے رپوتاز ہیں، جیسے کہ پودے، 1945 میں، صبح ہوتی ہے، 1950 میں، یادیں، 1945 میں۔ لاہور سے بہرام گلہ تک تقسیم ہند کے وقت فسادات کے موضوع پر تحریر کیا گیا ہے۔ اب ایک کرشن چند کے متعلق مختلف آراء و خیالات۔
علی عباس حسینی نے کرشن چند کے ناول شکست کو ڈی ایچ لارنس کا تتبع کہا ہے۔ کم سے کم ایک اردو ناول ترقی پسند تحریک نے ایسا پیدا کیا جو اردو زبان کے بہترین ناولوں میں شمار کیے جانے کے لائق ہے، اور وہ کرشن چندر کا شکست ہے، یہ عزیز احمد کا کہنا ہے۔ تو اب آئیے ہم لوگ موبی کے بارے میں جانتے ہیں کہ موبی افسانے میں کس چیز کے بارے میں لکھا ہے۔ موبی ادہی اوکا رہنے والا تھا اور فوج میں بھرتی ہونے سے پہلے نیو یارک میں وکالت کرتا تھا۔ موبی کے بال گھنے اور گہرے سنہری تھے اور یہی سونا اس کے رخساروں پر تھا، ایسا سونا جو ماہ ستمبر میں سیب کے جلد پر رخشاں نظر آتا ہے۔ موبی کا قد 6 فٹ سے کچھ نکلا ہوا تھا، اس کا کہکہا بے جھجک اور بچپن کی طرح معصوم تھا۔ 2 نتنوں کے درمیان ناک کی نوک پر ایک چھوٹا سا تل تھا، اس چھوٹے سے سیاہ نقطے نے موبی کے چہرے کو شباب کی تمام تر شوخیوں کے باوجود بھولا اور معصوم سا بنا دیا تھا، اور وہ اس بچے کی طرح دکھائی دیتا جس نے اپنی ناک کو قلم کی نوک سے گندا کر لیا تھا ہو۔ اس لیے تو پرویز اسے غلیظ موبی کہا کرتا تھا۔ اس پر موبی اور پرویز میں اچھی خاصی چخ رہتی تھی جو اکثر شریفانہ ہاتھا پائی تک بڑھ جاتی تھی۔ پرویز اور شام کی ملاقات موبی سے ان کے ٹٹو ڈیو میں ہوئی تھی۔ موبی آسام اور بنگال سے لوٹ کر یہاں چند ماہ کے لیے آیا تھا۔ شروع دسمبر کے دنوں میں وہ اکثر چھاؤنی کی سڑکوں پر اکیلا گھومتا ہوا نظر آتا، لیکن اب اسے چھاؤنی کی سڑکوں پر سائیکل کی سواری کرنے، سیٹی بجانے اور اکیلے گھومنے سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ چھاؤنی کے طبقۂ اساس کے کاروباری افراد بھی اسے پسند نہ آتے تھے، اور سنیما میں بھی بالعموم ہالی ووڈ کی بھی وہی تصویریں دکھائی جاتی جن میں ننگی ٹانگوں کی نمائش زیادہ ہوتی۔ کیا سنیما کے محتمم فوجیوں کو اس قدر کور ذوق سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے گرم پوشت کے علاوہ انہیں اور کسی چیز کی طلب نہیں؟ یہ سوچ کر اسے اکثر اس قدر غصہ آتا تھا کہ وہ ہفتوں کسی سنیما گھر کے قریب نہ پھٹکتا۔ یہ بات نہ تھی کہ اسے سنیما سے نفرت تھی، لیکن وہ تو ہالی ووڈ کی ان مخصوص تصویروں کو دیکھنا چاہتا تھا جو سماجی طنز کے حامل ہوتی، لیکن ایسی تصویریں یہاں ساز و نادر ہی دیکھنے میں آتی تھی، ورنہ ہر بار وہی ننگی ٹانگیں، تھرکتے ہوئے کولہو، کھلی ہوئی بتیسی پستانوں کی کبوتر مائل پرواز اور جڑبگ کا ناچ۔ یا اللہ، اس جڑبگ سے کب خلاصی ہوگی؟ اسی لیے تو وہ اکثر سائیکل کے لیے سڑکوں پر اکیلا چکر کاٹتا نظر آتا تھا۔ اسٹوڈیو کے سامنے سے وہ کئی بار گزر چکا تھا، لیکن اسٹوڈیو کے اندر جانے کی خواہش رکھتے ہوئے بھی اس نے اس خواہش کو ہر بار اپنے دل میں دبا دیا تھا۔ پھر بھی یہ خواہش بار بار بھر آتی تھی۔ قبر جتنی گہری ہو، خواہش اسی قدر بے چین ہوتی ہے۔ نہ جانے گور میں مردوں کا کیا حال ہوگا۔ کرسمس کے دن تو خود موبی کی حالت مردوں سے بھی بدتر تھی۔ اس قدر پریشان، آوارہ، کھویا سادہ محسوس کر رہا تھا۔ 2 بار وہ اسٹوڈیو کے سامنے سے گزرا اور ایک نگاہ ڈال کر گزر گیا۔ تیسری بار جب وہ پھر گھوم کر لوٹا تو اس نے سوچا کیا حرج ہے، ہندوستانی ایک ناقابل اعتبار مخلوق سہی، جاہل، غلام، کالے، نکمے، احساس کمتری کا شکار سہی، لیکن پھر بھی یہ لوگ فلمیں بناتے ہیں۔ یہ فلمیں تکنیک کے اعتبار سے ناقص ہوں گی، لیکن جہاں تک فلمی صنعت اور فلموں کی تعداد کا تعلق ہے، اس وقت ہالی ووڈ کے بعد ہندوستانی فلمی صنعت کا ہی نام آتا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ پھر اس نے سوچا نہیں، ان لوگوں سے ملنا ٹھیک نہیں۔ اس نے سن رکھا تھا کہ یہ لوگ بڑے بددیانت اور محسن کش ہوتے ہیں۔ کلئی، ناقابل اعتبار اور غریب کس قدر ہیں بھائی! یعنی ہمارے ہاں کی بتیاں یہاں کی عورتوں سے زیادہ فرما دکھائی دیتی ہیں۔ اور کچھ بھی ہو، انسانی مساوات کا فلسفہ درست صحیح، لیکن اس کالے رنگ میں احساس نفرت کو زندہ کر دینے کی قوت ضرور موجود ہے۔ پھر یکایک موبی کو کیمو کا خط یاد آیا۔ موبی اور کیمو دونوں مل کر ایک ایسا شیشہ بنانے کے صحیح کر رہے تھے کہ جیسے پروجیکٹر پر چڑھا دینے سے سیاہ اور سفید فلمی تصویر خود بخود قدرتی رنگوں میں جلوہ گر نظر آئے۔ کیمو کا یہودی ذہین دماغ اس مشکل کو حل کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا،
اور اب وہ مووی کے سرمایے سے اس ایجاد کو پیٹنٹ کرا رہا تھا۔ کیمو نے لکھا تھا کہ مووی ہندوستان اسٹوڈیو اور سنیما گھر کے مالکان سے بھی اس ایجاد کی کھپت کے بارے میں بات چیت کرے۔ کیا حرج ہے اگر مووی ہندوستانی بھنگی باورچی بیرے بساتی سے بات کر سکتا ہے تو ان ہندوستانیوں سے کیوں نہیں جو تصویریں بناتے ہیں۔ وہ تیزی سے سائیکل گھما کر اسٹوڈیو کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے پر اسے رکنا پڑا کیونکہ پٹھان چوکیدار راہ روکے کھڑا تھا۔ چوکیدار نے اسے اسٹوڈیو کا اجازت نامہ دکھائے بغیر اندر جانے سے روک دیا۔ مووی کے پاس اجازت نامہ کہاں سے آتا؟ لیکن ہندوستانی چوکیدار کی یہ ہمت! اس نے سائیکل آگے بڑھا کر کہا، مجھے جانے دو، میں اسٹوڈیو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں تحکم تھا، تفخر اور غرور، لیکن چوکیدار پھر بھی مرعوب نہ ہوا اور بات بڑھ گئی۔ راہگیر اکٹھے ہو گئے۔ پرویز پورچ میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ جب اس نے ایک امریکی فوج کو لوگوں سے گھرے دیکھا تو وہاں سے آہستہ آہستہ اسٹوڈیو کے دروازے تک گیا کہ دیکھیں کیا تماشا ہے، کیا بات ہے لالا؟ اس نے چوکیدار سے پوچھا۔ چوکیدار، جس کا چہرہ اس وقت ایک قندھاری انار کی طرح سرخ نظر آ رہا تھا، بلند آواز میں بولا، صاحب اندر آتا ہے۔ بولتا ہے، تمہارا کاغذ کدھر ہے؟ صاحب کے پاس کاغذ نہیں۔ تو کیسے جانے دے گا؟ مووی نے پرویز سے کہا، یہ چوکیدار بڑا بدتمیز ہے۔ پرویز نے کہا، آزاد ملک کا رہنے والا ہے، ابھی غلامی نہیں سیکھی ہے۔ پرویز نے پٹھان کو اجازت نامہ لکھ کر دیا اور مووی کے اندر آنے کو کہا۔ پٹھان پرچہ لے کر بڑبڑایا، اوفو، ہم قندھاری پٹھان ہیں، کسی سے نہیں ڈرتا۔ اے قائل سے آیا، اے قوم، اپنے ملک میں صاحب لوگ تو کیا، صاحب لوگ کی ریل گاڑی کو بھی گھسنے نہیں دیتا۔ اے خوربل گاڑی آئے گا تو صاحب لوگ بھی آئے گا۔ تم ہندوستانی لوگ بڑا بے وقوف ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے یہ خبیث؟ مووی نے پوچھا۔ پرویز نے بتایا تو وہ ہنسنے لگا، بولا، اچھا ہوا میں نے اپنا ہاتھ روک لیا، ورنہ میں اسے ایک چانٹا ضرور لگا دیتا۔ گو مجھ سے کہا گیا ہے کہ کبھی کسی صورت میں کسی ہندوستانی کو چانٹا نہ مارا جائے۔ پرویز نے کہا، ہاں اچھا ہوا، کیونکہ وہ ہندوستانی نہیں، افغان ہے۔ افغان؟ مووی نے معصومیت سے پوچھا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ پرویز نے کہا، وہ ہندوستانی ہوتا تو چانٹا کھانے کے بعد دن بھر تمہاری جوتیاں سیدھی کرتا اور شام کو تمہیں سلام کر کے تم سے بخشش کا طالب ہوتا، مگر یہ چوکیدار تو افغانی ہے، اور افغانی اور ہندوستانی میں یہی فرق ہے کہ افغان کے پاس چھری ہوتی ہے اور ہندوستان کے پاس سلام۔ مووی مسکرایا، میں تم سے سیاست پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ تو بتاؤ تم نے اپنے اسٹوڈیو کی حفاظت کے لیے ایک افغانی کو کیوں مقرر کر رکھا ہے؟ پرویز نے کہا، ہماری قوم کا دستور یہی ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے انگریزوں کو رکھتے ہیں اور اپنے اسٹوڈیو کے لیے افغانیوں کو۔ تو کیا تم اپنے اسٹوڈیو کی خود حفاظت نہیں کر سکتے؟ وزیر نے تلخی سے کہا، اگر ایسا کر سکتے تو تمہیں سمندر پار سے یہاں آنے کی دعوت دیتے۔ مووی نے معذرت پیش کرتے ہوئے کہا، میں امریکی سپاہی ہوں، میرا نام مووی ہے، میں تمہارا اسٹوڈیو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پرویز نے فخر کرتے ہوئے کہا، مزاج کیسا ہے؟ میرا نام پرویز ہے۔ رہا اسٹوڈیو تو آج تعطیل ہے، اسٹوڈیو کے مالک یہاں نہیں ہیں، اور پھر آج تو کرسمس ہے، تم اسٹوڈیو کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ آج تو کسی ناز گھر میں کسی نازک کمر یا… مووی نے سنجیدہ رو ہو کر کہا، مجھے ناچ پسند نہیں ہے۔ پرویز نے اسے حیران نگاہوں سے دیکھا، پھر کہنے لگا، اور تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں۔ برآمدے میں بہت سے لوگ بیدھ کی کرسیوں پر بیٹھے برج کھیل رہے تھے۔ پرویز نے متعارف کرایا، یہ ممتاز ہیں، یہ عذرا بہن ہیں، یہ حمید ہیں، یہ پرکاش ہیں، یہ شام۔ ہم لوگ اس وقت اسٹوڈیو کے فارغوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تصویر دیکھنے جا رہے ہیں۔ کون سی تصویر؟ کوئی سی بھی ہندوستانی تصویر دیکھیں گے، تم بھی چلو گے نا؟ ضرور۔ مووی قدرے توقف کے بعد بولا، ہاں، میں نے آج تک کوئی بھی ہندوستان تصویر نہیں دیکھی، دیکھنا چاہتا ہوں، تو چلو۔ فارغو آئی تو اس میں بیٹھ کر چلے گئے۔ سنیما پہنچے تو ٹکٹ لے کر اندر بیٹھے اور مونگ پھلی، تلے ہوئے آلو، دال، چیوڑا اور کباب کھانے لگے۔ کباب کھا چکے تو پان آ گئے۔ مووی ہر بار اپنی جیب سے
पैसे निकालता, लेकिन वो लोग उसे टाल देते। घबराओ नहीं, हम जानते हैं कि अमेरिकी सिपाही बहुत अमीर होते हैं। हम भी किसी रोज़ तुम्हारी खाल उतार लेंगे, मगर आज नहीं। आज तो क्रिसमस है। तस्वीर देखी गई। सब ने मूवी से पूछा। मूवी ने भी मुरव्वत में तारीफ कर दी। अच्छी थी, मगर गाने बहुत ज़्यादा थे। गालिबन म्यूज़िकल होगी। उसने पूछा, यहाँ हर लेक्चर म्यूज़िकल होती है मिस्टर, समझे मिस्टर मूवी। उसने सिगरेट का कस ज़ोर ज़ोर से खींचते हुए मूवी को घूरा। मिस्टर क्यों नहीं? मिस्टर क्यों? मूवी ने पूछा। बस मैं तो इसी तरह कहता हूँ, जिससे मुझे मोहब्बत हो जाती है, समझे भूतनी के। भूतनी क्या मतलब? मूवी ने हैरत से पूछा। मतलब हम नहीं जानते, बस ये प्यार की बातें हैं, समझे मूवी चोची मोची। शाम ने मूवी के सुनहरी बालों को सहला दिया। मूवी ने खुश होकर कहा, अच्छा अब मैं तुम्हें शाम के बजाय शिमी कहा करूँगा। शेम हमीद ने कहा। फटे मुंह शाम के मुंह से बेइख्तियार निकला। फटे मुंह क्या? हमीद ने कहा, ये भी एक गाली है। ये साला पंजा बड़ा है और गाली के सिवा और कुछ नहीं आता उसे। खुशी ना टेक। हाँ ठीक कहता है ये पूरा ब्याह। शाम ने मूवी के साने पर हाथ मारकर कहा, मगर कहो तो आज तुम्हें किस चीनी रेस्टोरेंट में ले जाकर क्रिसमस का जश्न मनवाएं। जल्दी बोलो। फटे मुंह। मूवी ने अपनी टोपी हवा में उछालकर कहा, बस आज से अपने कर्नल को यही कहा करूँगा, ओ बॉय। फांगकांग रेस्टोरेंट में बरकी कंदेलियों के फानूस के नीचे खाने की मेज़ थी और सामने दीवार पर हयांग, काई शक, चर्चिल और रोज विलियट की तस्वीर थी। चियांग की आंखें अंधबहगी थीं, लेकिन चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी था। रोज विलियट एक न बोलते। चियांग की आंखें इंदु हगी थीं, लेकिन चेहरा हर किस्म के जज्बात से आरी था। रोज विलियट एक न दौलते मुल्क के हुक्मरान की तरह आसूदा और मुतमईन नज़र आता था। चर्चिल के लब भेंचे हुए थे और उसने सिगार को सख्ती से दबा रखा था। उसके लबों की सख्ती और उसकी आंखों की इरादियत कह रही थी कि हम मालिक हैं और मालिक रहेंगे। प्रकाश को चर्चिल और कले मंशो मरहूम के चेहरे में एकाएक एक मुमासलत सी नज़र आने लगी। खदो खाल और बनावट अलग होने के बावजूद इन दोनों चेहरों की रूह एक थी, न कि मुंतकमा न जज्बा। वही चीते का साअज़्म और कले मंशो को भी तो फ्रांसीसी चीता ही कहते थे। प्रकाश बार बार उन तस्वीर को देखकर रुक जाता था। यकाएक उसे एहसास हुआ कि उसकी आंखें दीवार पर किसी और को भी देखना चाहती हैं, लेकिन किसी को क्रिसमस का दिन था और इत्तेहादों के झंडे दीवारों पर और आर पार बंधवारों की तरह समझे हुए थे। प्रकाश की नज़र बार बार किसी झंडे को भी ढूंढती है, लेकिन किसको? वो तस्वीर जो अभी बनी ना थी, वो झंडा जो अभी नापैद था। प्रकाश ने सोचा, ये उसके दिल की उदासी क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों उसे उन बेचारे शरीफ चीनी डेरों और खूबसूरत अमेरिकी और कैनेडियन हवाबाजों के चेहरों पर गुरूर और तहक्कुम के आसार नज़र आते हैं? वो चीनी जो हाथ में एक पेंसिल और कागज़ लिए ऑर्डर के लिए मुअद्दब खड़ा था। प्रकाश को उसके खड़े होने के अंदाज में भी एक अजीब अंदाज तफाखुर की झलक नज़र आती थी। क्या ये नज़र का धोखा था या उसके जहन की असबियत? शाम भी खामोश था। पूरी मजलिस में खामोशी तारी थी, नामालूम क्यों। मूवी ने उस सतोत को तोड़ते हुए कहा, मुझे इस रेस्टोरेंट के तले हुए बहुत पसंद हैं। तले हुए परान बहुत पसंद है। तुम्हें पसंद है शिमी? शाम चौंक पड़ा। बहुत उसने आहिस्ता से कहा और एक परान उठाकर अपने मुंह में डाल लिया।
پھر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن اس کی میز کے علاوہ اور کسی میز پر ہندوستانی موجود نہ تھے۔ یہاں اپنے ہم وطن بہت کم ہیں، اس نے سوچا۔ پھر یکایک اسے خیال آیا، ہندوستانی یہاں کہاں؟ وہ تو بنگال میں، اڑیسہ میں، آندھرا میں، مدراس میں، بہار میں بھوکے مر رہے ہیں۔ جاہل! اس کا حلق رکنے لگا۔ پرکاش نے گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، چینی چاپ سوئی میں وہ لطافت نہیں ہوتی جو امریکی چاپ سوئی میں ہوتی ہے۔ حمید نے کہا، ہاں، وہ غذا و طب بھی کم ہوتی ہے۔ ممتاز نے کہا، مجھے بھی امریکی چاپ سوئی بہت پسند ہے۔ شکریہ، موبی نے خوش ہو کر کہا، میں اسے اپنی کرسمس کا بہترین ٹوسٹ سمجھوں گا۔ دو کینیڈین ہوا باز قریب سے گزرتے گزرتے رک گئے۔ موبی نے نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور جھٹ اٹھ کر ان کی طرف بڑھا۔ یہ جان ہے، یہ ٹام ہے، یہ دونوں مونٹریال سے آئے ہیں۔ موبی نے اپنے ہندوستانی دوستوں سے ان کا تعارف کرایا۔ رسمی تعارف کے بعد وہ دونوں بھی اس میز پر بیٹھ گئے، مگر ہم کچھ کھائیں گے نہیں، ٹام نے کہا۔ ہم نے ابھی پھر چند لمحے خاموشی رہی نا۔ چینی سازوں کا مدھم سریلا نغمہ ریکارڈ سے نکل رہا تھا۔ موبی نے کہا، جان، یہ کرسمس وطن سے کتنی دور آئی ہے۔ جان خاموش رہا۔ ٹام نے کہا، صنوبروں پر برف دیکھنے کو جی چاہتا ہے، پر باہر نظر دوڑاتا ہوں تو آسمان پر پھیکے پھیکے تارے نظر آتے ہیں۔ جان نے کہا، بیرا ایک گلاس پانی کا لاؤ۔ موبی نے کہا، تمہارے چھوٹی بہنیں بھائی تمہارے ماں باپ کا دل بہلانے کو موجود ہوں گے، لیکن میری ماں کے پاس والد کے مر جانے کے بعد میرے سوا اور کون ہے؟ شروع ہی سے جان، ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب رہے ہیں۔ کبھی کبھی ماں کی یاد تو مجھے بزدل بنا دیتی ہے۔ ٹام نے کہا، اس وقت گھر میں مومی شمعیں ہوں گی، کرسمس کا پڑاؤ اور باہر گلی میں اکارڈین کا نغمہ، ہائے، بس ایک دفعہ اسے سننے کو جی چاہتا ہے۔ موبی نے کہا، میں تو ان دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے دن وہ چپ ہو گیا۔ جان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، پرویز صاحب، آپ کیا تنخواہ لیتے ہیں؟ پرویز نے جواب دیا، 800۔ بس؟ جان پرویز کا جواب سن کر بہت حیران ہوا۔ تمہارے ہاں تو اتنی تنخواہ ایک کارکن لیتا ہے؟ 800 روپے، حمید نے کہا۔ یہاں یہ تنخواہ بہت زیادہ ہے۔ ہندوستان کی آمدنی فی کس 6 پیسے یومیہ ہے۔ ہاں، یہ بے حد غریب ملک ہے۔ مونٹریال کے ہوا باز جان نے لاپرواہی سے کہا، موبی، واپس کیمپ چلو گے؟ ابھی نہیں، تم جاؤ، میں ذرا ٹھہر کر۔ دونوں کینیڈین ہوا باز گڈ نائٹ کہہ کر رخصت ہوئے۔ اس کے بعد موبی بل ادا کرنے پر بڑی دیر تک مضر رہا۔ آخر جب شام نے اسے گالی دی تب جا کر وہ چپ ہوا۔ بل ادا کر کے ریسٹوران سے باہر نکلے تو پرویز، پرکاش، حمید، عذرا بہن اور ممتاز بھی رخصت چاہی۔ سو لانگ۔ شام اور موبی اکیلے رہ گئے۔ وہ دونوں اب اس سڑک پر سے گزر رہے تھے جہاں انگریزی سنیما گھر کی عمارتیں تھیں۔ ہوا میں شراب تھی اور کپڑوں میں عطر تھا۔ لبوں پر مغربی نغمے، نو شیرواں اینڈ سنز۔ شراب فروش کی دکان کے عظمی احاطے میں ایک لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا تھا اور ایک فوجی جو اپنے ساتھیوں کو مسیح پر ایمان لانے کی تلقین کر رہا تھا، ہم گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، آؤ میسج کے قدموں میں جھک جاؤ۔ سننے والوں میں امریکن، کینیڈین اور آسٹریلین اور انگریزی سپاہی تھے جو چوراہے میں سے گزرتے گزرتے رک جاتے تھے اور چند منٹ رک کر پھر چلے جاتے تھے۔ 3-4 ہندوستانی بیریے بڑے غور سے اس لیکچر کو سن رہے تھے اور پھر مدراسی زبان میں اس پر تنقید بھی کرتے جاتے تھے۔ ایک گداگر، ایک کوڑھی اور ایک خدمتگار جس کے پاس وہ گداگری کی قسم کنے زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، بڑے غور سے سن رہے تھے۔ مسیح کے قدموں میں جھک جاؤ، ہم سب مسیح کے بھیڑیے ہیں۔ بھیڑیں یا بھیڑیے؟ شام نے پوچھا۔ موبی نے کہا، غالباً تمہارا اشارہ جنگ کی طرف ہے۔ مجھے جنگ کی شقادت ہے سے انکار نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسانی ترقی کے لیے، آورث کے لیے خون بہانا جائز ہے۔ کس کا آورث؟
شام نے پوچھا۔ ایک آورس امیر کا ہوتا ہے، ایک آورس غریب کا ہوتا ہے، اور ایک آورس سفید آدمی کا ہوتا ہے، ایک آورس کالے آدمی کا ہوتا ہے۔ دونوں انسانی ترقی کے لیے سوچتے ہیں، لیکن الگ الگ۔ ان دونوں کے سپنے جدا جدا ہیں۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ جنگ نہیں، دو سپنوں کی لڑائی ہے۔ تم سچ کہتے ہو، موبی نے جواب دیا، لیکن یہ کالے اور گورے آدمیوں کے سپنوں کی لڑائی نہیں۔ ہم تو اس سپنے کے خلاف لڑ رہے ہیں جو فسطائیت کے اجارہ دار دیکھ رہے ہیں۔ وہ سپنا جو دیکھتا ہے، جو ہٹلر دیکھتا ہے، جو کالا ہے ایک گورا۔ تمہاری دلیل غلط ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سپنے بہت بھیانک ہیں، مجھے اس سے نفرت بھی ہے، لیکن اس کا ثبوت کہ تم بھی وہی سپنا نہیں دیکھ رہے ہو، اس کی گواہ ہماری امریکی تاریخ ہے۔ موبی نے فخریہ لہجے میں کہا۔ انگریزوں کی جمہوریت پسندی ہے، روس کا اشتراکی نظام ہے، چین کی کومن تانگ ہے، جسے سن یات سین ایسے آزادی پسند نے ترتیب دیا ہے۔ ہمارا ضمیر بالکل صاف ہے۔ اور ہندوستانی شام نے چڑھ کر کہا، غالباً تمہارا ضمیر بھی جنگی مصلحتوں کے پیش نظر آہن اور کنکریٹ کا بنا ہوا ہے، اور اس پر کسی اخلاقی ہم کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ موبی نے کہا، میں اس ملک میں تمہارا مہمان ہوں، تمہاری حکومت کا مہمان ہوں، مجھے اس ملک کے حالات کے بارے میں زیادہ آگاہی نہیں ہے، اور پھر میں یہاں کی پیچیدہ سیاست کی گتھیوں کو سلجھا بھی نہیں سکتا۔ اتنا جانتا ہوں کہ جب میں پچھلے دنوں بنگال میں تھا اور ہزاروں آدمیوں کو قحط سے مرتے دیکھ رہا تھا، تو بس یہی سوچ کر حیران ہوتا تھا کہ کیسے لوگ ہیں، اپنے سامنے اپنے ہمسایوں کو، اپنے عزیزوں کو مرتے دیکھتے ہیں، زور ان کی کوئی مدد نہیں کرتے، ان کے لیے ان کے ہاتھ میں چاول کا ایک دانہ نہیں، آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں۔ سچ کہتا ہوں، میں نے ایسے پتھر دل لوگ کہیں نہیں دیکھے۔ کیا یہ قومیت کا فقدان تو نہیں؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے شیمی، جیسے یہ ایک ملک نہیں کئی ملک ہیں، ایک قوم نہیں کئی قومیں ہیں، ایک زبان نہیں کئی زبانیں ہیں، ایک کلچر نہیں کئی کلچر ہیں، ہر ایک دوسرے سے الگ ہے اور اپنی جگہ منفرد ہے۔ شام نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ بنگال کی مدد کس نے کی؟ کیا یہ چند لاکھ روپے اناج کی چند بوریاں جو سرکاری یا غیر سرکاری طور پر پبلک کے ایما پر یا حکومت کے نام پر بنگال میں صرف کی گئی ہیں، بنگال کی بھوک کو مٹا دینے کے لیے کافی تھی؟ یہ مدد تو آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ بنگال کو خود بنگال نے بچایا ہے، ورنہ آج تمہیں ایک بنگالی بھی زندہ نظر نہ آتا۔ قحط کی شدت کا وہ عالم تھا۔ امداد کی بھی آخر ایک حد ہوتی ہے۔ جو آدمی خود موت کے بھنور میں پھنسا ہو، وہ دوسروں کی مدد کیا کرے گا؟ تمہارے گھروں میں خوشحالی ہے، فارغ البالی ہے، اجناس کی کثرت سے تم لوگ ترس کھا کر اپنے ہمسایوں کو مدد کر سکتے ہو، ان کی مصیبت پر آنسو بھی بہا سکتے ہو، لیکن جس غریب کے پاس خود کھانے کو کچھ نہ ہو، وہ اپنے ہمسائے کی کیسے مدد کرے گا؟ اور آنسو اس منزل پر پہنچ کر آنسو بھی جواب دے جاتے ہیں۔ آخر آنسو بھی تو روٹی سے پیدا ہوتے ہیں، اور جب روٹی ہی نہ ملے تو آدمی کیا دوسروں کی فاقہ مستی پر آنسو بہائے گا؟ ہم ایک قوم نہ سہی، بہت سی قومیں سہی، لیکن یورپ میں بھی تو بہت سی قومیں ہیں۔ NRA ان کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے لیے کیوں نہیں؟ بلقاتی قومیں اور خصوصاً یونان قحط کی کس منزل سے گزر رہا ہے، اور یہاں ہم مانگتے ہیں گندم کی بوریاں اور ملتی ہیں وسکی کی بوتلیں۔ موبی نے ہنس کر کہا، بس میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ سب سن رہا ہوں، دماغ میں جگہ دے رہا ہوں، لیکن کچھ کہوں گا نہیں۔ کیوں؟ ہمیں ہدایات ہیں۔ سب کچھ سن لو مگر منہ سے کچھ نہ بولو، خاص طور پر اس مسئلے پر۔ سنو، مجھے ایک اور دلچسپ بات اس وقت یاد آئی۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ ہندوستانیوں سے تحفے تحائف نہ قبول کرو، اور اگر قبول کرو تو ایسے تحائف جو بہت ہی کم قیمت کے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے تو میں نے سنا ہے کہ ہندوستانیوں کا یہ دستور ہے کہ ایک حقیر سا تحفہ دے کر بہت بڑا انعام حاصل کرنے کی توقع کرتے ہیں۔ شام کی تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ سچ ہے، مگر کاش یہ ہدایات آج سے 150 سال پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازموں کو دی جاتی۔ ہم
تو اپنے تحفوں میں اپنا گھر بھی الٹا بیٹھے۔ اس سے ہمیں جو فائدہ پہنچا وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، ہندوستان تو ہمیشہ لوٹنے والے آتے رہے۔ ہندوستانیوں نے کبھی باہر جا کر کسی ملک یا قوم کو نہیں لوٹا ہے، اور آج ہم پر یہ تہمت لگائی جاتی ہے اس تہذیب کے دارسین کی طرف سے جنہوں نے ریڈانڈین لوگوں سے ان کا سارا ملک ہتھیا لیا تھا۔ خدا جانے اس وقت یہ ہدایات کیوں نہ دی گئی۔ موبی نے کھسیانہ سا منہ ہو کر کہا، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ وہ سب کچھ جو تم غلام یورپ کے لیے تجویز کرتے ہو، آزادی اور روٹی، بلکہ ہمارے لیے صرف آزادی، پھر روٹی ہم خود پیدا کر لیں گے۔ موبی نے کہا، آزادی دی نہیں جاتی، حاصل کی جاتی ہے۔ تو غلام یورپ کو بھی کیوں نہ اس کی قیمت پر چھوڑ دو، اسے خود اپنے درد کا مداوا کرنے دو۔ یہ تمہارا اپنا اندرونی مسئلہ ہے، ہم اس میں کیسے دخل دے سکتے ہیں؟ یہی سلوک یورپی قدموں کے ساتھ روا رکھو، تب تمہاری نقطی حیثیت مستحکم ہوگی، لیکن اخلاقی اعتبار سے وہ بھی بے حد ناقص ہوگی، کیونکہ انسانی سماج ایک جسم ہے۔ اگر ٹانگ پر زخم آ جائے تو دماغ مدد کرنے سے انکار نہیں کر سکتا۔ شاید ابھی تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہو، 8-10 جنگوں کے بعد سمجھو گے کہ امن اور جنگ کی طرح انسانی آزادی بھی ناقابل تقسیم ہے۔ وہ کل بنی نوع آدم کے میراث ہے۔ جب تک وہ سارے انسانوں میں مشترک نہیں ہوتی ہے، ہم تو خیر غلام رہیں گے ہی۔ لیکن تم بھی ہر چشموں سال اپنی نوجوان نسل کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوگے، ہر 25ویں سال اپنی نوجوان دلہنوں کو رانڈ اور اپنے بچوں کو یتیم کرتے رہو گے۔ تمہارے سیاستداں غالباً اسے دانشوری سے تعبیر کرتے ہوں گے، میں تو اپنی اسے خودکشی کہوں گا۔ ٹام سچ کہتا تھا، موبی نے ہنس کر کہا، کسی پڑھے لکھے ہندوستانی سے بات مت کرو، وہ ہر پھر کر سیاست پر آ جائے گا۔ شام کا لہجہ ایک نرم پڑ گیا۔ اس نے شرمندہ سا ہو کر موبی سے کہا، اچھا تو بتاؤ اور کیا باتیں کریں؟ پھٹے منہ، موبی چلایا۔ شام اور موبی ہنسنے لگے اور وہ وقتی مغایرت دور ہو گئی۔ شام نے موبی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اچھا آؤ روئے دلدار کی باتیں کریں۔ پہلے میں اپنے محبوب کا سراپا بیان کرتا ہوں، پھر تمہیں موقع دوں گا۔ سنو، اس کا نام رمو ہے۔ شام کی آنکھیں خوابیدہ سی ہو گئیں اور وہ اپنے محبوب کا نام بھی پوری طرح ادا نہ کر سکا۔ وہ نام فضا میں شہد و شکر کی طرح گھل گیا۔ محبوب کا نام لیتے ہی اس کا لہجہ میں ایسی حلاوت آ گئی کہ موبی نے اس نام و مدھم ہیٹھے سانس کے لمس کی طرح اپنے رخساروں پر محسوس کیا۔ اس نے دیکھا کہ رات یکایک زیادہ گہری ہو گئی ہے، تارے ایک دم جگمگا اٹھے ہیں، ہوا خوشبوؤں سے معمور ہو گئی ہے اور جنگ دور، بہت دور، کیسی گہری خندق میں جا چھپی ہے۔ موبی نے ایک تھکے ہوئے سکون طلب انداز میں اپنا بازو شام کے کندھے پر رکھ دیا اور آہستہ سے کہنے لگا، ایک بار پھر کہو شمی، تاکہ تمہارے ہونٹ تمہارے دلدار کے نام کو ایک بار پھر چوم سکیں۔ او بوائے، او بوائے۔ شام نے مسکرا کر موبی کا ہاتھ زور سے دبایا اور وہ دونوں سڑک پر چلنے لگے، دو رفیقوں کی طرح ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، تاروں کے دھندلی چھاؤں میں، دھندلکوں اور سپاہیوں کے شبنمی دنیاؤں میں، زیر آسمان دو آخری انسان۔ نہ ڈھل واڑی میں جو پک نک ہوئی تھی، اس میں حمید اور عذرا بہن نے موبی کو بھی مدعو کیا تھا۔ ایک عرصے کے بعد موبی ان لوگوں سے ملا تھا۔ اب اس کا رنگ گہرا سرخ ہو گیا تھا اور گردن اور چہرے پر خراشوں کے نشان تھے۔ بلیاں پالتے رہے ہو کیا؟ حمید نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ موبی نے جھجک ہنسا کہنے لگا، نیو یارک میں ایک بلی ہے، بس اسے پالنے کا ارادہ ہے۔ یہ تو جوتشوں کے نشان ہیں۔ آج کل جوتش سیکھ رہے ہو؟ پرویز نے پوچھا۔ نہیں، سکھا رہا ہوں، عرصہ ہوا میں نے اسے جاپان میں سیکھا تھا۔ جوتشوں اور باکسنگ، ان دونوں میں تم کس کو بہتر سمجھتے ہو؟
परवेज़ ने पूछा। बॉक्सिंग में रवानगी है, ज्योतिषों में चालाकी, बॉक्सिंग में दयानत है, ज्योतिषों में रयाकारी, बॉक्सिंग में मुकाबला सीधा और साफ होता है, ज्योतिषों में मौका शनासी और अयारी से काम लिया जाता है। मोबी ने अपनी उंगलियों पर गिनते हुए कहा, ये दोनों खेल दो मुख्तलिफ अक़वाम की फितरत का मुज़ाहरा करती हैं। प्रकाश ने कहा। परवेज़ ने इसरार किया, फिर भी तुम इन दोनों में से किसको बेहतर समझते हो? अज़रा बहन ने कहा, तुम मोबी से पूछ रहे हो वो अमेरिका और जापान में से किसको पसंद करता है? उस पर एक कहकहा पड़ा। हमीद ने कहा, ज्योतिषों में समझता हूँ सारा अड़ंगे का खेल है। अड़ंगे पर लाते ही खिलाड़ी मुखालिफ को दे पटकता है। दरअसल इस दुनिया में अड़ंगा बड़ी चीज़ है। शायद किसी यूनानी फ़लसफ़ी का कौल है कि अगर उस करह अर्ज़ को कहीं पर ठीक तरह से अड़ंगे पर लाया जाए तो ये ज़मीन यूँ चुटकियों में उसे महवर पर उल्टी घूम जाए। प्रकाश ने कहा, जापानी यही कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन नहीं जानते कि अड़ंगे पर लाने के लिए भी किस कदर क़ुव्वत दरकार होती है। मोबी बोला, और क़ुव्वत बॉक्सिंग ही से आती है। फिर दो गुफ्तगू का मौजू बदल कर कहने लगा, उज़रा बहन, उस रोज़ अडिया हाल में आपने बंगाल के फाका कशों के लिए जो ड्रामा किया था वो हमें बेहद पसंद आया। तो कहाँ बैठे थे? मुमताज़ ने शिकायत आमेज़ लहज़ा में पूछा। चौथी कतार में। मेरा कर्नल मेरे साथ था। फटे मुँह, शाम चिल्लाया। फटे मुँह। मोबी ने हंसकर अपना हाथ बुलंद किया। जानते हो शिमी, मेरा कर्नल मुझसे फटे मुँह सुनकर बेहद खुश होता था। गालिबन उसी वजह से उसने मुझे ज्योतिषियों ग्रुप का ऑफिसर मुकर्रर किया है। और मालूम है तुम्हें, इस रोज़ तुम्हारा खेल देखकर उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि ओ बॉय, मुझे मालूम न था कि हिंदुस्तानी ड्रामे भी इस बुलंद पाया हकीकत निगारी के हामिल हो सकते हैं। उसने मुझसे कहा कि अब मैं हिंदुस्तानी फिल्में भी देखा करूँगा। कल हम इस जोश में आकर शकुंतला देखने चले गए। खैर अज़रा बहन, तुम्हारा नाच तुम्हारे ड्रामे की जान था। शाम ने मूवी को घूरा, और हमारा जिक्र तक नहीं करते हो भूतनी के। मैं इस ड्रामे का प्रोड्यूसर था। फटे मुँह, मूवी ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। शाम उसकी तरफ लपका और मूवी वहाँ से भागा। शाम उसके पीछे पीछे एक सब्ज़ तले पर वो दोनों खूब गुत्था हुए। मूवी ने ज्योतिषियों से वार किया, फिर बॉक्सिंग से शाम ने पहलवानी के दाव से काम लिया, और चश्म जोन में मूवी नीचे था और शाम उसके ऊपर। फिर दोनों हंसकर और कपड़े झाड़कर उठ खड़े हुए। सुनो मूवी, प्रकाश समझाने लगा, ये ज्योतिषियों तुम्हारे किसी काम की नहीं है। पहलवानी सीखो प्यारे। शाम ने कहा, कर्नल से कहो कि वो हम अपने सिपाहियों को ये खेल सिखाए। मुझे साथ ले चलो। हिंदी पहलवानी के मुकाबले में ये बॉक्सिंग चलती है ना जिस्तजू, मगर तुम्हारे मुल्क के तो किसी काम ना आई ये पहलवानी। मूवी ने वार किया और उसने देखा तीर निशाने पर बैठा है। दूसरे लम्हे में हर हिंदुस्तानी का चेहरा जर्द था, रंग उड़ गया था। शाम जो अभी उस कदर शादा व फरहा नज़र आता था, अब गर्दन झुकाए खड़ा था। मुझे अफसोस है, बहुत अफसोस है, मूवी ने पुरखलूस लहजे में कहा। मेरा ये मंशा हरगिज़ न था। अज़रा बहन ने संजीदा रूह होकर कहा, बैठो, अब चाय पियो, फिर नदी के किनारे जाकर बैठेंगे और परवेज़ से गाना सुनेंगे। चाय पीते पीते मोबी ने ढल दाढ़ी की फ़िज़ा को अपने एहसासात में रचने और जज्ब हो जाने के लिए अपने तहत शऊर को माजी की गिरफ्त के आज़ाद करने की कोशिश की, और जो जी हुई उसकी कोशिश के ज़ेर असर उसके पुराने महसूसात और जज्बात का आहनी जाल उसके शऊर, तहत शऊर और लाशऊर से अलग होता गया। उसके जिस्म जान में ढल दाढ़ी का हुस्न सरायत करता गया। ये हुस्न जहर ना था, ये हुस्न शराब भी ना था, बल्कि एक आला आरफ़ा मुसर्रत भरी हंसी की तरह बेलौस, मासूम और तक़वियत देने वाला जज्बा था। वो आम के पेड़ के नीचे अपने बाजू सर के नीचे रख कर लेट गया और संकीर के दरख्तों के उस कतार को देखने लगा जिसके शोला बदामा फूल नदी के बहाव में खूबसूरत चिरागों की तरह जगमगा रहे थे।
पानी का तरन्नुम बहाव एक सुरीले गीत की तरह उन हसीन शमों की गर्द लरसता हुआ मालूम होता था, और उसे उज़रा बहन का वो नाच याद आया, और वो मोही शमों के हाले में रक्स करती हुई मुस्कुरा रही थी। माडोना की मुस्कुराहट और क्रिसमस की मोही समय, खुदा जाने उसे क्यों कर इस हिंदी औरतों के चेहरे माडोना के से मालूम होते थे, क्यों ये ज़मीन उसकी जानी पहचानी मालूम होती थी, क्यों ये लोग उसे अपने भाई बंदे ही नज़र आते थे। ये पेड़, ये ज़मीन, ये सब्ज़ा, ये नदी, ये मगरबी घाट, ये नीली चोटियों की उफ़क़ से उतरती हुई कतार, जैसे कुंवारियाँ सर पर घड़े लिए किसी घाटी के आगोश में पंछरे को जा रही थीं। ये जेरूसलम है या ओठलवाड़ी है। मंदिर का सुनहरी कलश, उसका त्रिशूल उसकी आंखों में चमकने लगा। त्रिशूल सलेब ही तो है, हाल वही तो है। ये मंदिर जो नदी के किनारे है, ये शफक जो नदी में फैली हुई है, ये किसान जो नदी के किनारे अपने खेत में हल चला रहे हैं, क्यों वो उस मंज़र से सदियों से वाकिफ़ है, और वाकिफ़ होकर भी आज तक नावाकिफ़ है। इंसान और ज़मीन की तस्वीर तो बहुत सादा है, उसमें सब्ज़ा है और पानी है और हल है और शफक का सोना है और इबादत के लिए एक मंदिर है। उस मासूम तस्वीर में किस लिए खूने नक्शो निगार उभारे जा रहे हैं? किस लिए? यकायक परवेज़ ने कहा, मूवी, जब मैं नदी के किनारे उस मंदिर को देखता हूँ तो मेरा जी बेख्तियार इबादत करने को चाहता है। किसी की इबादत? मुमताज़ ने शौकी से पूछा। मूवी चीखा, ओ शिमी बॉय, उधर आना, इश्क हो रहा है। शाम कुछ 2 झाड़ियों पर से चंबेली के फूल चुनने में मसरूफ़ था, और वो रुमाल में बहुत से फूल भर कर लाया, और आते ही उसने ये फूल मुमताज़ और परवेज़ के सरों पर डाल दिए। मूवी जल्दी से मुमताज़ और परवेज़ के हाथ अपने हाथ में लेकर एक पादरी की तरह शादी का वजीफ़ा पढ़ने लगा कि मुमताज़ ने जल्दी से हाथ छुड़ा लिया और सब हंसने लगे। पीतल की गागरें लिए मराठी लड़कियां मंदिर के करीब एक खुशनुमा बावली पर आती गईं, और उनकी साड़ियों के पच रंगे किनारे होर के छत्तर की तरह फ़िज़ा में नाचने लगी। प्रकाश आ भरकर कहने लगा, जब औरत मुस्कुराती है तो फूलों पर शबनम चमकती है और चश्मे का पानी गीत गाने लगता है। हमीद ने कहा, उल्लू है बेतू, औरत कहीं नहीं है, ये सिर्फ मर्द का तख़य्युल है। उज़रा बहन ने हमीद की तरफ कहर भरी निगाहों से देखा। लड़कियां पीतल की गागरें सर पर रखे घाटी के ऊपर चढ़ती जा रही थी। घाटी चढ़कर उनका गांव आता था। घाटी की पगडंडी हिंदी की लकीर थी, जिससे कि खाक में कुंवारियाँ सदा सुहागन होती हैं। विट्ठलवाड़ी का चश्मा अमृत है। विट्ठलवाड़ी की ज़मीन में शक्कर घुली हुई है। फिर विट्ठलवाड़ी के गन्ने इस कदर मीठे क्यों ना हों? फिर कुंवारियों के गले में क्यों न रस हो? विट्ठलवाड़ी के गीत गाओ। विट्ठलवाड़ी पेशवाओं का सबसे सुंदर गांव है। प्रकाश ने जब ये गीत मूवी को सुनाया तो वो उछल पड़ा, कहने लगा, शिमी, अगर कोई हर्ज ना तो मैं उन झाड़ियों के पीछे छुपकर पगडंडी पर चलती हुई लड़कियों की तस्वीरें ले लूं। क्यों? शाम का लहजा सुबह से खाली ना था। हम वाटर वर्क्स के समाज में रहते हैं भाई, मूवी ने जवाब दिया। तुम नहीं जानते मेरे लिए यह मंज़र किस कदर अजीब है। शाम ने इजाज़त दे दी। मूवी ने कैमरा दुरुस्त किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों की ओट में से होकर चला। आखिरकार एक बड़ी झाड़ी के पीछे गायब हो गया। चंद लम्हे खामोशी रही और वो उस झाड़ी की तरफ देखते रहे और घाटी में लड़कियों का गीत गूंजता रहा। फिर झाड़ी की ओट में से मूवी का सर बुलंद हुआ। उसने ज़ोर से एक चीख मारी, सांप सांप, और वो फिर उस झाड़ी से गायब हो गया। सब लोग उसकी तरफ लपके, फिर रुक गए, फिर बढ़े, फिर चीखने लगे, सांप सांप। पगडंडी पर चलती हुई लड़कियों के कदम रुक गए, नगमा बंद हो गया। वो जल्दी जल्दी नीचे उतर आईं। मूवी ने सांप का सर कुचल दिया था, लेकिन उसका चेहरा सब्ज होता जा रहा था।
मूबी ने कहा, सांप ने मुझे काट खाया है। देखो, टांग पर टखनों से ऊपर जिल्द का रंग सब्ज होता जा रहा था। शाम ने कैमरे का चर्मी फीता तोड़कर मूबी के घुटने के ऊपर कसकर बांध दिया। मुमताज़ ने अपना दुपट्टा शाम के हाथ में दे दिया। फिर कहने लगी, प्याज खिलाओ उसे, प्याज। और भागी भागी आम के पेड़ के नीचे पड़े हुए सामाने खुर्दनोश में से प्याज ढूंढने लगी। गांव की एक लड़की बोली, मगर ये तवाफ़ई है। हाय, हमीद ने घबरा कर कहा, अगर उस वक्त कहीं से मोटर मिल जाती। प्रकाश ने बोला, मोटर तो अब शाम के 7 बजे आएगी। गांव में एक और लड़की बोली, मगर ये तवाफ़ई है, ये तो 5 मिनट में। मूबी की हालत हर लहज़ा अजीज़ हो रही थी। एक दुबली पतली सांवले रंग की लड़की झिझकते झिझकते आगे बढ़ी। उसने गागर सर से उतार कर ज़मीन पर रख दी और फिर आगे बढ़कर गौर से उस छोटे ज़ख्म के मुंह को देखने लगी, जो टखनों से ऊपर की जिल्द को सब्ज करता जा रहा था। बेशतर उसके कोई समझे कि वो क्या कर रही है। उसने अपने होंठ उस ज़ख्म से लगा दिए और जहर चूसकर थूक दिया। 1 बार 2 बार मूबी ने अपना पाँव हटाना चाहा, मगर उस लड़की ने पाँव छोड़ा नहीं। तीसरी बार वो उछलकर परे हो गया और लड़की की गागर उलट गई और ठोकर खाकर शोर मचाती हुई ढलवान की जानिब लुढ़कती गई। लड़की अपनी गागर की तरफ भागी। नदी के किनारे पहुंचकर उसने अपने फिर पा लिया। वहाँ उसने पानी से कुल्लियाँ की एक जड़ी तोड़कर खाई। बावली ने पानी भरा, फिर घाटी पर चढ़ने लगी। यकायक मूबी ने कहा, बात सुनो। लड़की रुक गई और चुपचाप उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हारा नाम? लड़की ने शर्मा कर मुँह फेर कर परे कर लिया। दूसरी लड़की ने आहिस्ता से कहा, मोहनी उसका नाम है, मगर ये गूंगी है। वो हंसी और मोहनी की निगाहें ज़मीन पर झुक गईं। मैं उसके माँ बाप से मिलना चाहता हूँ, मूबी ने कहा। एक लड़की ने बताया, उसके माँ बाप मर गए हैं, ये अपने चचा के यहाँ रहती है। मूबी ने शाम से कहा, मगर उस लड़की को फ़ौरन मेरे साथ अस्पताल ले चलना चाहिए। शाम ने कहा, चुप रहो भूतनी के। लड़कियाँ जल्दी जल्दी आगे बढ़ गईं। मूबी वहीं देर तक महवे हैरत। अस्पताल में मूबी से डॉक्टर ने कहा, अच्छा हुआ उस लड़की ने जहर चूस लिया, अगर दिया, वरना तुम्हारी जान ना बचती। मगर मैंने तो सांप के कांटे का इंजेक्शन हिंदुस्तान आते ही ले लिया था। उस इंजेक्शन में उस सांप के जहर का तर्याक शामिल नहीं। डॉक्टर उस छोटे से सांप के कुचले हुए सर का मुआयना करने लगा। जाओ, अब तुम्हें कोई ख़तरा लाहक नहीं। मूबी के लबों पर एक नाम आया, मोहनी। चुप रह भूतनी के, शाम ने कहा। फिर जब मूबी शाम के घर आया तो जापानियों ने आसाम पर हमला कर दिया था और उसे वापस आसाम जाने का बुलावा आ चुका था। अगली सुबह वो आसाम जा रहा था। प्रकाश भी फ़ौज में दाखिल हो गया था, वो भी अगले दिन ही जा रहा था। महफिल उदास थी। मुमताज़ की आंखों में सुर्ख डोरे थे। हमीद भी आज सिगरेट के बजाय सिगार पी रहा था। उज़रा बहन की आंखों के मतानत और भी दबीज़ हो गई थी। वो पतलियाँ आज बेहद पुरस्कार थी। मूबी जो हमेशा चहकता था, आज खामोशी के हद तक कम गो था। परवेज़ ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, तुम तो पर्ल हार्बर के लिए लड़ रहे हो, लेकिन ये प्रकाश क्यों लड़ रहा है? शाम ने कहा, शायद आज मैं भी फौजी वर्दी पहने होता। शायद आज मैं भी फौजी वर्दी पहने होता, लेकिन दिल में वो वलवला नहीं, वो उमंग नहीं, वो जोश नहीं। अपनी गुलामी का किस से इंतकाम लिए? जापानियों ने जापानी फस्ताई हैं, इसलिए अंग्रेज़ अपने मुल्क में नाफस्ताई हों तो हूँ। उस मुल्क में तो अक्सर औकात उनके तर्ज़ अमल के फस्ताइयों के सलूक से तमीज़ करना दुश्वार हो जाता है। मूबी, सच बताओ, तुम क्यों लड़ने जा रहे हो? तुम अपनी माँ के इकलौते बेटे हो। मूबी ने पेबस्ट बियर के 8 डिब्बे झोले से निकाल कर मेज़ पर रख दिए। कहने लगा, ये बियर मैंने इस दिन के लिए संभाल कर रखी थी। आज वो दिन भी आ पहुंचा है, पीऊँ? शाम ने डिब्बे में चाकू से सुराख किया और बियर की धारा उबलकर उसके चेहरे पर आ पड़ी। फिर वो जल्दी से ये सुनहरी सयाल गिलासों में उंडेलता गया।
بیئر کا کف گلاسوں کے اوپر بڑھ رہا تھا جس طرح ساحل کے ریت پر سمندر کا جھاگ اچھلتا ہے۔ شام نے پوچھا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا؟ پرکاش نے جذباتی لہجے میں کہا، مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں میں کیوں لڑنے جا رہا ہوں۔ اس لیے کہ تم بے وقوف ہو۔ پرویز نے کہا، انگریز ہندو کو ہندوستان دے گا نہ مسلمان کو پاکستان۔ وہ دونوں کو بے وقوف بنا رہا ہے، جاہل کہیں کے۔ کہنے دو اسے، ممتاز نے کہا۔ اس کی بات بھی سن لینے دو۔ ممتاز کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پرکاش نے تشکر آمیز نگاہوں سے ممتاز کی طرف دیکھا۔ میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، اب واپس نہیں آؤں گا۔ میں جاپانی فسطائیت کے خلاف اپنا خون بہانے جا رہا ہوں۔ سب ہنس پڑے۔ موبی خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ پرکاش نے کہا، آج مدت کے بعد پیبسٹ پینے کو ملی ہے۔ زبان ترس گئی ہے اس کے ذائقے کو۔ حمید نے کہا، شاباش بیٹا، مرنے سے پہلے جی بھر کر پی لو۔ پرکاش کہہ رہا تھا جیسے وہ اپنے آپ سے ہم کلام ہو۔ جب میں ذہنی دوراہے پر آ گیا تو سوچتا تھا کہ کیا کروں۔ فرنگی فسطائیت اچھی ہے نہ جاپانی؟ پھر کیا کروں؟ چپکا بیٹھا رہوں ہمیشہ کے لیے؟ اس کربناک صنوعیت کا شکار بنا ہوں؟ اپنے ملک میں انگریزوں اور جاپانیوں کو لڑتا دیکھوں؟ اپنے کھیتوں کو، اپنے گاؤں، اپنے شہروں کو اجڑتا دیکھوں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے خاموش بیٹھا رہوں؟ غلامی کے بعد بے حیائی اور ڈھٹائی کی منزل آتی ہے اور اس منزل پر پہنچ کر ہر قوم مردہ ہو جاتی ہے۔ غلامی سے آزادی نصیب ہو سکتی ہے، لیکن جب کوئی قوم غلامی کی حدود سے گزر کر بے حیائی، ڈھٹائی اور بے عملی کا ثبوت دینے لگے تو پھر وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تو میں جاپانی فسطائیت کے خلاف لڑ کر اپنا خون بہا دینا چاہتا ہوں۔ میرا یہ اقدام فسطائیت کے سارے ظالمانہ نظام کے خلاف ہوگا، چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں کیوں نہ واقع ہو، چاہے اس کے اخراط بعض اتحادوں میں ہی نمایاں کیوں نہ ہو۔ میری موت، میری لڑائی اس فسطائیت کو بھی ضرور کمزور کر دے گی، جس کی ایک جھلک شاید ہمیں اپنے گھر میں بھی ملتی ہے۔ پرکاش یکایک چپ ہو گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے بیئر کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ پرویز نے کہا، فرنگی سے کیوں نہیں لڑتے؟ یہ بھی تو مخمل نہیں، ریشم نہیں، دیبا نہیں۔ حمید نے کہا، غالباً پرکاش 2 محاویز بیک وقت لڑنا نہیں چاہتا۔ ہٹلر کا حشر تم دیکھ رہے ہو؟ سب ہنسنے لگے۔ موبی چپ تھا۔ شام نے کہا، بھوتنی کہ تم نہیں بولو گے۔ موبی نے کہا، جہاں تک سیاست کا تعلق ہے میں خاموش رہوں گا۔ جو ہدایات مجھے ملی ہیں حد الوسع ان کی پابندی کروں گا۔ ہاں، اتنا ضرور کہوں گا کہ جب میں آیا تو مجھے بہت سی ایسی باتیں کہی گئی تھیں جو ہندوستانی سماج کے متعلق تھیں اور جو بعد میں مشاہدے اور تجربے سے غلط ثابت ہوئی ہیں۔ ممکن ہے آج میں ان باتوں کا یہاں اقرار نہ کرتا، لیکن فرنٹ پر جا رہا ہوں۔ سب چپ چاپ ان کی باتیں سن رہے تھے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ہندوستانی عورتیں بڑی ڈرپوک ہوتی ہیں۔ وہ پردے میں رہتی ہیں اور سفید آدمی کے سائے سے بھی گھبراتی ہیں۔ اب میں جانتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ پردے میں بے شک رہتی ہیں، وہ حیا پرور ہیں، لیکن ڈرپوک نہیں۔ وہ تمہارے مردوں سے بھی زیادہ دلیر ہیں۔ وہ موت کا مقابلہ بھی کر سکتی ہیں اگر ضرورت پڑے۔ حمید نے طنز آ گیا۔ موبی نہیں بول رہا تھا، سانپ کا زہر بول رہا تھا۔ موبی نے کہا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کی بری باتیں سنے اور ان پر اعتبار کرے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ اس طرح میں بھی تمہارے متعلق بہت سی بری باتیں سنے اور ان پر اعتبار بھی کر لیا تھا۔ شیمی، تمہیں وہ تحفے تحائف والی بات یاد ہوگی؟ تم مجھے کمینہ سمجھو گے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ میں آج دن میں تمہارے طرز عمل کو اسی کسوٹی پر پرکھتا ہوں۔ مگر یہ کلمہ بھی غلط نکلا۔ غلط کیسے؟ شام نے کہا، بھوتنی کہ یہ پیبسٹ جو پلا رہے ہیں 40 روپے کی، تو یہ ایک اکیلی بیئر بھی ہوگی۔ اس پر بھی کہتے ہو ہم مالی فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ کیا بیئر سے اتنا نشہ ہو جاتا ہے تمہیں؟ موبی مسکرایا، کہنے لگا، میں سیاست نہیں جانتا ہوں، صرف میں دیکھتا ہوں، دل بہلاتا ہوں۔ میں نے تمہارے دلوں کو بھی اچھی طرح ٹٹول کر دیکھا ہے۔ جب میں واپس امریکہ جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ پرویز نے پوچھا۔ موبی نے کہا، کچھ نہیں۔ سنو، وہ شاید کہیں
بلبل بول رہی ہے، بلبل بول رہی ہے۔ یہاں موبی یہ تمہارا وہم ہے، یہاں مغربی گھاٹ پر بلبل نہیں بولتی ہے، پرویز نے جواب دیا۔ قدرے توقف کے بعد موبی نے آہستہ سے کہا، مگر بالکل وہی آواز ہے، یہ نغمہ کہیں دور سے آیا ہے۔ اس کی آنکھیں خوابیدہ ہو گئیں۔ نیو یارک سے؟ شام نے پوچھا۔ ہاں، نیو یارک سے بھی آ سکتا ہے، جہاں میری محبوبہ رہتی ہے، اور وہی اسے بھی جہاں میری ماں رہتی ہے۔ موبی یادوں میں کھو گیا۔ یہ میگنولیا کے سفید گنچے میرے محبوب کے رخساروں کی طرح تازہ ہیں، میری ماں کے سفید بالوں کی طرح مقدس ہیں۔ موبی نے گلدان میں مگنولیوں کے سفید گنچوں کو چھوا، ہلکے آہستہ ملائم انداز میں، جیسے وہ ان سے پیار کر رہا ہو۔ پرکاش سسکیاں لینے لگا۔ موبی نے کہا، شام، میں سچ کہتا ہوں، میں پرل ہاربر کے لیے نہیں لڑ رہا۔ میں سوچنے لگا، میں شاید ان سفید گنچوں کو لڑ رہا ہوں۔ اور موبی نے مگنولیا کے سفید پھول اپنے رخساروں سے لگا لیے۔ سب خاموش تھے، رات بھی خاموش تھی، صرف بیریئر کاکف باقی تھا، اور دور، کہیں بہت دور، شاید کسی بلبل کا نغمہ گونج رہا تھا۔ کئی ماہ گزر گئے، موبی کا کوئی خط نہ آیا۔ شاید سنسر پرکاش بخیریت تھا۔ پھر پتہ چلا کہ پرکاش جاپانیوں کے خلاف لڑتے لڑتے مارا گیا۔ پھر بھی موبی کا کوئی خط نہ آیا۔ پرویز نے کہا، اب امریکیوں کا کیا اعتبار؟ یہاں پر کیسی رفاقت جتاتا تھا، اور وہاں جا کر اس نے سگریٹ کی راکھ خاکدان میں پھینک کر اپنی دانست میں موبی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلا دیا۔ چند ہفتے ممتاز کی نگاہیں کھوئی سی رہیں، پھر وہ بھی بھول گئی۔ پھر شام ٹائیفائڈ میں مبتلا ہو گیا۔ علامت کے دوران اسے ایک شدہ خط ملا۔ یہ خط اوہی اونہے آیا تھا۔ خط کھولتے کھولتے شام نے سوچا، بدمعاش واپس اوہی پہنچ گیا ہے۔ اور خط کی عبارت یہ تھی، پیارے بیٹے، میں تمہیں اپنا بیٹا کہہ رہی ہوں کیونکہ تم میرے موبی کے دوست ہو، اس لیے میں تمہیں خط لکھ رہی ہوں۔ ممکن ہے تم اپنی ماں کی کچھ مدد کر سکو۔ موبی نے مرنے سے پہلے اپنی وصیت میں تحریر کیا تھا کہ اس نے ڈھل واڑی میں ایک لڑکی کو اپنی بہن مانا تھا۔ اس لڑکی کا نام موہنی ہے۔ موہنی نے یہ بھی لکھا تھا کہ تم اس لڑکی کو اچھی طرح پہچانتے ہو، یا یہ نہیں ہو سکتا کہ اب جب بھی موبی اس جہاں میں نہیں ہے، تم میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دو۔ اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو بھی مجھے لکھو، تاکہ میں خود ہی ہندوستان آنے کا بندوبست کر سکوں۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو میں ضرور آؤں گی۔ میں موہنی سے ملنا چاہتی ہوں، اور اگر ہو سکے تو اسے اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک امریکی عورت کی اس تخیل پرستی کا غلط سمجھو اور اسے کوری جذباتیت پر محمول کرو، لیکن یہ کوری جذباتیت ہے، نہ محض تخیل پرستی۔ یہ اس خوبصورت حقیقت کا مشاہدہ ہے جسے میرے بیٹے نے اپنا خون دے کر حاصل کیا ہے۔ وہ میرا اکلوتا لڑکا تھا۔ اپنے آخری خط میں اس نے لکھا کہ جس روز موہنی نے اس کے ٹخنوں سے زہر چوس لیا تھا، اسے ایسا معلوم ہوا گویا موہنی نے یہ زہر اس کے جسم سے نہیں، اس کی روح سے چوس کر باہر نکال دیا ہے۔ وہ زہر جو کالے کو گورے سے، غریب کو امیر سے، اور آدمی کو آدمی سے جدا رکھتا ہے۔ اس وقت اسے معلوم ہوا کہ محبت ہر خوبصورت انسانی سماج کو پہلی اور آخری شرط ہے، اور اس کے بغیر دنیا میں کوئی انسانی سماج تا دیر نہیں پنپ سکتا۔ ڈھل داڑھی کی گھاٹی پر اسے پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، کوئی ملک نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ وہ زندگی کا آخری اور ابدی آورش ہے۔ جب وہ آسام جا رہا تھا تو وہ تمہیں یہ سب کچھ بتانا چاہتا تھا، لیکن اس قدر شرمیلا لڑکا تھا وہ میرا بیٹا۔ وہ تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ بس اس محبت کے لیے لڑ رہا ہے، اس محبت کے لیے جو آدمیت سے پیدا ہوتی ہے، اور اس نفرت کے خلاف جس کا منبع فسطائیت ہے۔ اس کا خیال تھا کہ جب وہ جنگ سے واپس آئے گا تو تمہیں بتائے گا، اپنے ہم وطنوں کو بتائے گا، لیکن اب اس کی لاش آسام کے کسی گھاٹی کے سینے میں چھپی ہے، اور اسی کے سر پر موت کی صلیب ہے۔ ہر ماں کو اپنے بیٹے کی موت کا دکھ ہوتا ہے، اور پھر میرا تو وہ ایک ہی بیٹا تھا۔ یہ مصیبت ایزدی تھی اور مجھ سے یوں چھن جائے، لیکن اس کا آخری خط پڑھ کر مجھے معلوم ہوتا ہے جیسے وہ کہیں کھو نہیں گیا۔
जैसे वो अब भी मेरे पास बैठा है और मुस्कुरा कर मुझसे कह रहा है, देख माँ, तेरे लिए एक बेटी लाया हूँ। उसका ख़त पढ़कर आज मुझे फिर उस अजीम दर्द और मुसर्रत का एहसास हो रहा है, जैसे मैंने अपने बेटे को पहली बार जन्म दिया हो। बस अब और कुछ नहीं लिख सकती। तुम्हारी माँ, एस्थर। परवेज़ भी शाम के करीब झुका हुआ ये ख़त पढ़ रहा था। ख़त पढ़ते पढ़ते उसकी अंगुलियां सख्ती से शाम के हाथ पर जम गईं और उसके मुंह से निकला मुँह भी। शाम ने अपना मुंह मोड़ लिया और आंसू पोंछते हुए अपने कांपते कांपते हाथों से उसने मंगोलिया के सफ़ेद गुंचे अपने रुखसारों से लगा लिए। रात खामोश थी, फूल भी खामोश थी, सिर्फ दूर कहीं बहुत दूर शायद कोई बुलबुल नगमा रेस थी। तो यहाँ पे ये अफसाना मूवी कंप्लीट हुआ है। अब मिलते हैं नेक्स्ट अफसाने के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।